عامر صاحب، سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ جس کے اوپر ساری نظریں اس وقت جمی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بڑے فیصلے کیے جائیں گے، اور جو سرجری کی باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے بھی ہمارے سننے میں آئیں گے اور جن کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی ضروری تھا۔ یہ قومی سلامتی کے اوپر پارلیمان کا ان کیمرہ اجلاس جو ہے، حالات بہت خراب ہیں، یہ انڈر سٹیٹمنٹ ہے۔ آج پشاور میں 3 حملے ہوئے ہیں اور حملے جو ہیں پشاور شہر کے اندر ہوئے ہیں، پھر جو ہے لکی مروت کے تھانہ گمبیلا پر دہشت گردوں نے 10 سے 15 مسلح افراد نے حملے کی کوشش کی، حملہ پسپا کر دیا گیا۔ پشاور میں پولیس چوکی ملا زئی پر دہشت گردوں نے دستی بم سے حملہ کر دیا، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ جمرود ایف سی چیک پوسٹ پر بھی شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ ایف سی باڑہ رائفلز کی جوابی فائرنگ کے بعد حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ یہ تو کے پی کی صورتحال ہے۔ کل جو ہے نوشکی میں سیکورٹی فورسز پر کے کانوائے پر حملہ، 3 اہلکار سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ پچھلے 3-4 دنوں میں بہت زیادہ تواتر کے ساتھ حملے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہے وہ نہیں بھول پائے۔ اتنے حملے ہو رہے ہیں کہ ابھی گنتی برقرار رکھنا بھی مشکل ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ذرا یہ تفصیلات خود دینا شروع کریں، کیونکہ جب وہ نہیں دیتے اس کی برملا تفصیلات تو پھر ایک افواہ سازی شروع ہو جاتی ہے کہ جی 3 دنوں میں اتنے حملے ہو چکے ہیں، اور کئی دفعہ اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے جس سے کہ افراتفری بڑھتی ہے، اشتعال بھی پھیلتا ہے۔ اس لیے ان کو ایک نظام بنانا چاہیے حکومت کو کہ ان تمام جو حملے ہوتے ہیں اس کی فوری طور پہ ایکوریٹ اطلاع حکومتی سرکلز کی طرف سے آنا چاہیے، تاکہ یہ افواہ ساز کی فیکٹریوں کو روکا جا سکے۔ دوسرا آف کورس اس کے اوپر ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور تمام طبقوں کو اس پہ بحث کرنی چاہیے۔ تو ابھی فی الحال سارے طبقوں کی بحث تو نہیں ہے، ہم امید کرتے ہیں وہ بھی ہوگی، مگر فی الحال جو ہے قومی سلامتی کے اجلاس کی کل 11 بجے دن کو جو ہے پارلیمان کے اندر کی جا رہی ہے، اور اجلاس میں اعلیٰ حکومتی اور عسکری قیادت شریک کرے گی۔ اور اجلاس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ صورتحال کے متعلق آگاہ کرے گی۔ ہم یہ اس سے ازیوم کر رہے ہیں کہ اس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوگا، لیکن عامر صاحب نام تو جی ترجمان کی جو ابھی تک جو سرکاری یہ آئی ہیں اس کے اندر ذکر نہیں ہے کہ عسکری قیادت کی نمائندگی کون کرے گا، مگر یہ ذرائع کے حوالے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور ان کے نامزد نمائندے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خصوصی دعوت نامے کے بغیر کوئی بھی پارلیمان کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے اس کے معاملے میں۔ اب یہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث کے یہ قومی یہ اے پی سی ہونی چاہیے، وہ نہیں، اس کے اوپر شروعات ہوئی ہیں اور بہت ہی ضروری تھا کہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو۔ اب اس کے اوپر ایک یہ ایشو آ گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے 14 ممبرز جو ہیں اس کے اندر شریک کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک بتایا گیا ہے کہ ہنگامی اجلاس ہوا اور وہاں پہ یہ بحث ہوئی کہ کیا یہ نام یا یہ ایجنڈا جو ہے عمران خان سے پہلے اپروو کر لیا جاتا تو پھر شمولیت اختیار کی جانے چاہیے تھی۔ ایک گروپ کا یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد یہ جنید اکبر صاحب کے حوالے سے چلی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کا ایجنڈا اور ناموں کی فہرست جو ہے وہ عمران خان سے اپروو کروا لیں۔ عمران خان سے کیونکہ ملاقات جو ہے وہ پارٹی کی نہیں ہو پا رہی، یہاں تک کہ ہائی کورٹ نے ایک کمیشن نافذ کیا تھا، اپنی ایک عہدیدار کو لاء کلرک کو بھیجا تھا کہ جاگے کریں۔ ہفتے کے روز بتایا گیا کہ وہ 3 گھنٹے عدالت کی اطلاع پہ گئیں وہ خاتون، اور ان کو عمران خان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ حکومت جب چاہتی ہے رات کے 12 بجے بھی ملاقات کروا دی جاتی ہے۔
اب اس کے اندر مجھے یہ اصرار سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا حرج تھا کہ ان کی ملاقات کروائی جاتی، اور کہ اگر یہ اتنی یہ بہت اہم چیز تھی تو یہ ملاقات کا یہ ایشو ہی نہیں بننا چاہیے تھا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ مرضی سے ہوا یا نہیں ہوا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ اہم نہیں ہے کہ یہ نام جو ہے عمران خان کی مرضی سے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، ان کا اس میں شراکت بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ زیادہ میٹر یہ کرے گا کہ ان کی شراکت کتنی میننگ فل ہوتی ہے اور وہ اس اجلاس کے اندر کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اس کے اوپر سب کی نظر رہے گی۔ کیونکہ ان کا اس کے اندر شامل ہونا میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ سب سے زیادہ صورتحال جو خراب ہے وہ بلوچستان اور کے پی میں ہے، اور کے پی میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے۔ یہاں ظاہر ہے جو فیصلے لیے جائیں گے، ایک تو ڈائریکٹلی وہ ایک اپنے آپ کو ان کا کلیم ہے وہ پاکستان کی سب سے پولیٹیکل پارٹی بڑی پارٹی ہے، تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس کے اندر ان کو ہر صورت میں شامل ہونا انکنڈیشنلی شامل تو ہونا چاہیے تھا، اور وہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہ نام جو ہیں ان کی مرضی سے ہی گئے ہیں۔ ہم نے جنید اکبر صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں، میں نے یہ وہاں پہ نہ جانے کی مخالفت نہیں میں نے کی، مگر میرا یہ ضرور تھا کہ عمران خان سے پوچھ لیا جائے، مشروط کر دیا انہوں نے، ناموں کے متعلق پوچھ لیا جائے اور ایجنڈے کے متعلق بھی پوچھ لیا جائے کہ ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ جنید اکبر صاحب جا رہے ہیں ویسے اب کیا ان کا؟ نہیں، جنید اکبر صاحب کا ابھی تک جو ہمارے پاس نام آئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے نام دیے ہیں، اس لسٹ کے اندر جو ہیں عمر ایوب ہیں، برسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، محمد بشیر خان، ثناء اللہ مستی خیر، علی محمد خان، زبیر خان، شبلی فراز، علی ظفر، ہمایوں محمد، اون عباس، یہ سارے سینٹ اور قومی اسمبلی سے ان کے معتبر لوگ ہیں، ان کے آفس بیررز ہیں، ان کے جو ہیں پارٹی لیڈرز بھی ہیں، مگر جنید اکبر کا نام نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ان کی پارٹی نے کیوں نہیں دیا، بہرحال ان کو کے پی کا اگر پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے تو ان کا نام، اور وہ سینئر آدمی ہیں پی ٹی آئی میں، ان میں سے اکثر کئی جو ہیں یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی میں تازہ آئے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں سینئر بھی ہیں اور پارٹی کے کے پی ہیں، پتہ نہیں ان کا نام کیوں نہیں ہے۔ مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس سب کے باوجود یہ سوال یہ نہیں ہے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، سوال یہ ہے کہ ان کی وہاں شمولیت میں یہ کیا کانڈکٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بات کرتے ہیں، کیسے شمولیت کرتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور حکومت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر کوئی اپنی شرارت کرنی ہوتی تو وہ فار ایگزامپل وہ شیر افضل مروت کا نام ڈال دیتے، تو انہوں نے ان کے ہی نامزد نام ہے۔ اب انہوں نے جنید اکبر صاحب کو نہیں ڈالا، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ڈالا، ہم تو سیاسی منطق سے دیکھ رہے ہیں، مگر اس کا ہونا جو ہے اجلاس کا بہت ہی ضروری تھا۔ اب کل جب یہ آئیں گی، اب دیکھیں گے کہ ترجمان حکومت کے اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے جو ہے کیا اس کی ہمیں تفصیلات آتی ہیں، یا ذرائع کے حوالے سے، یا یہ جو پارٹی کے بہترین لیڈران جو ہیں یہ باہر آ کے کیا بات کرتے ہیں۔ پر امید یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ صرف شروعات ہوگی، اور اس کے بعد جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے پہلے نیشنل الیکشن پلان بنایا گیا تھا تو اس کے اندر نہ صرف تمام ہی پارلیمنٹری پارٹیز جو باہر تھیں، باہر بھی کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کی شمولیت، اور تمام طبقات، علماء سے بھی مشاورت کی گئی تھی، اس کے بعد تمام ہی سوشل جو ہے سول سوسائٹی سے کی گئی تھی، تمام ہی طبقوں سے کی گئی تھی۔ تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہوگی۔ پارلیمنٹ سب سے امپورٹنٹ بہرحال آپ کی پالیسی ساز ادارہ ہے، ان سے شروعات کے بعد ہمیں بڑی یہ امید ہے، کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔